بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیادتی اتنی ہی کرو جتنی خود پر آئے تو جھیل سکو، اور صبر اتنا ہی سمیٹو جتنا اللہ کا عذاب برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو، کیونکہ صبر کرنے والے کا معاملہ اللہ رب العزت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ تمہاری سب سے بڑی جیت پتہ ہے کیا ہے؟ تم بدلہ نہ لو، معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے۔ زندگی کا چیلنج قبول کرو، امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو۔ یاد رکھو، مایوسی موت ہے، اور قرآن کریم کا اعلان کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ میں نے ایک مدت تک لوگوں کو پرکھا ہے، لوگ کبھی خوش نہیں ہوتے، نہ آپ کی خاموشی سے، نہ آپ کی گفتگو سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جو شخص تمہیں اچھا لگے اس سے کم ملا کرو، اور جو بہت اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مسکراہٹ روح کے دروازے کھول دیتی ہے، خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے، شرم کی کشش حسن سے زیادہ ہے، نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ دنیا کا سب سے خوبصورت پھول اپنوں کی محبت کا ہوتا ہے، اور اپنے صرف وہ نہیں جن سے ہمارا خون کا رشتہ ہے، بلکہ اپنے تو وہ ہیں جس سے آپ کا خیال اور احساس ہو۔ 3 لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے، ایک وہ جس نے مشکل وقت میں آپ کی مدد کی، دوسرا جس نے آپ کو مشکل وقت میں چھوڑ دیا، اور تیسرا وہ جس نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا۔ کائنات میں ایسا کوئی غم نہیں جسے اللہ تعالیٰ نہیں بھر سکتا ہو۔ انسان دونوں معاملات میں بے بس ہے، دکھ سے بھاگ نہیں سکتا اور خوشی کو خرید نہیں سکتا۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی بات کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ہم سے ہماری مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں۔ ہم مسکرانا چھوڑ دیں گے تو کیا ہم سروائیو کر سکیں گے؟ غموں کو چھپا کے مسکرانا بھی ایک آرٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں پورا پورا حق دیا ہے مسکرانے کا۔ مشکلات کو مسکراہٹ کے درمیان نہ لائیں۔ صرف 2 لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہوا ہو، اور دوسرا جسے آپ سے محبت ہو۔ ہم نے اخلاق کے شیشے میں لہو پیش کیا، پھر بھی لوگ منافق تھے، منافق ہی رہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا، پیچھے پڑے رہنا، ہر وقت کی شکایتیں آپ کی اہمیت کو گھٹاتی ہیں۔ بھیک میں خیرات ملتی ہے، مقام، مرتبہ اور عزت نہیں۔ مرد کا دل جب عورت سے بھر جاتا ہے تو وہ 3 کام کرتا ہے۔ اپنا لہجہ بدل لیتا ہے، عورت کے کردار پر انگلی اٹھانے لگتا ہے، اور ہر وقت مصروف رہنے کے بہانے کرتا ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اوور تھنکنگ
یعنی حد سے زیادہ سوچنا ڈر کی ایک قسم ہے۔ یہ عمل اس وقت مزید خطرناک بن جاتا ہے جب آپ اس میں پرانی یادیں، مستقبل کی پیشن گوئیاں اور جذبات شامل کر دیتے ہیں۔ گفتگو ایسے کیجیے کہ امید کے دیے جلیں، دل نہیں۔ قدر ایسے کیجیے کہ آپ کے پاس والوں کو جینے کا حوصلہ ملے، مرنے کا نہیں۔ احساس ایسے کیجیے کہ انسانوں کو انسانیت کا یقین ہو جائے، انسانیت کے اٹھ جانے کا نہیں۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو، انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی بھی تکلیف نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سو جو جہاں بچھڑنا چاہے فی امان اللہ کہہ کر چھوڑ دیں۔ بعض اوقات آپ کو بیوقوف بننا پڑتا ہے۔ ان بیوقوفوں کو بیوقوف بنانے کے لیے جو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ کبھی کبھی غصہ مسکراہٹ سے زیادہ خاص ہوتا ہے کیونکہ مسکراہٹ سب کے لیے ہوتی ہے، مگر غصہ صرف ان کے لیے جن کو ہم کھونا نہیں چاہتے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کو کچل ڈالے۔ بھروسہ کرنے والے سے زیادہ بیوقوف بھروسہ توڑنے والا ہوتا ہے، جو اپنی ایک چھوٹی سی خوشی کے لیے ایک اچھے انسان کو زندگی بھر کے لیے کھو دیتا ہے۔ انسان کی اصل قیمت اس کا اخلاق، برتاؤ، میل جول کا انداز، صلح رحمی، ہمدردی اور بھائی چارہ ہے، نہ کہ اس کی ظاہری شکل و صورت۔ تیری قدرتوں کا شمار کیا، تیری وسعتوں کا حساب کیا، تو محیط عالم میں رنگ و بو، تیری شان جل جلالہ۔ اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ نگہبان۔